بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر بات کی تھی نبوت اور رسالت کے اوپر ایمان لانے کے اصول و ضوابط کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ نبوت اور رسالت کی تعریف کیا ہے اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، اور جو ملحدین ہیں وہ اگر ان کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اور وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو وجود باری تعالیٰ کے دلائل پیش کریں گے یا انبیاء اور رسول کے دلائل پیش کریں گے۔ تو آج بھی ہم نے وقت لیا ہے شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ سے، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، حیاکم اللہ۔ تو ناظرین، آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہے کہ اسلام ہی برحق مذہب کیوں ہے۔ اس چیز کے اوپر ہم بات کریں گے اور شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا باقی ادیان جو ہیں کیا وہ برحق نہیں ہیں، صرف اسلام ہی برحق ہے، اور کیا کوئی اور شخص بعد میں اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی نیا دین گھڑ سکتا ہے کہ جی ہمارا جو دین ہے وہ برحق ہے، اسلام برحق نہیں ہے۔ شیخ، آپ سے جو ہمارا پہلا سوال ہے آج اس پروگرام کے اندر وہ یہ ہے کہ کیا تمام انبیاء کا دین ایک تھا، اور انبیاء کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی شکریہ، بارک اللہ فیکم۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پہ اس بات کو واضح کیا ہے کہ انبیاء کا دین ایک تھا۔ تمام انبیاء کا دین ایک ہے اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین صحیح ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بے شک۔ اور دین اسلام سے مراد وہ دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اور دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں اور انہیں ہم نے یہی حکم دیا ہے، تمام رسولوں کو، یعنی ایک رسول کو نہیں، دو کو نہیں، تین کو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب کو یہی حکم دیا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ دیگر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور اجتناب کرو، ان سے دور رہو۔ اب اگر ہم اس آیت پہ غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کا دین ایک ہے اور ایک تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہر رسول کو کیا پیغام دیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ دیگر جو طواغیت ہیں، جو شیاطین ہیں یا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں، ان سے دور رہو۔ اور یہ تمام انبیاء کی دعوت تھی، تمام رسولوں کی، تمام انبیاء کی جو مشترکہ دعوت ہے وہ دعوت توحید ہے، اور اس پر تمام ادیان جو ہیں، یعنی رسولوں کے ادیان، وہ متفق ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر آپ نے فرمایا الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ علاتی بھائی ہیں، یعنی ان کی آپس میں جو ریلیشن شپ ہے، تعلق ہے اور رابطہ ہے، وہ بالکل ایسے ہے جیسے ان بھائیوں کا ہوتا ہے جن کا باپ ایک ہوتا ہے اور ان کی مائیں مختلف ہوتی ہیں، یعنی اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد، ان کی مائیں مختلف ہیں لیکن ان کا جو دین ہے وہ ایک ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنیادی عقائد ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اور اس طرح جنت، جہنم، عذاب قبر، اور یہ جو عقیدے کے مسائل ہیں، ان میں تمام ادیان متفق ہیں، یعنی وہ ادیان جو بدلے نہیں ہوئے، یعنی وہ تورات اور انجیل کی آیات اور نصوص جو اپنی اصل پر باقی ہیں، جنہیں بدلا نہیں گیا، بے شک وہ قرآن کی تائید کرتی ہیں، قرآن کریم کے مخالف نہیں ہے، لیکن احکامات مختلف ہیں، یعنی عقائد ایک ہیں لیکن احکامات مختلف ہیں۔ جو احکامات سے مراد جو ان کے معاملات جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس طرح کے معاملات سے متعلقہ جو احکام ہیں یہ مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے لِكُلٍّ جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنا دیا ہے۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک خاص شریعت
اور ایک خاص راستہ بنا دیا ہے۔ تو یہ جو شرعی احکام ہیں اس میں ادیان مختلف ہو سکتے ہیں، چونکہ وہ لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کے حالات و واقعات کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو ہر صدی کے اندر یا ہر دور کے اندر حالات و واقعات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے چونکہ ہمارا دین کامل اور اکمل ہے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اس کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو شریعتیں تھیں وہ خاص قوموں کے لیے تھیں، یعنی انبیاء جو آئے ہیں، رسول آئے ہیں، ان میں کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں آیا جو پوری کائنات کے لیے ہو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ بنی اسرائیل کے رسولوں میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کی طرف کئی اور انبیاء اور رسول آئے، اس کے علاوہ کئی اور نبی دیگر قوموں کی طرف آئے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان کی شریعت کو کامل، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ان کو منسوخ کر دیا گیا، چونکہ وہ خاص لوگوں کے لیے تھی، خاص قبیلے کے لیے تھی، خاص حالات و واقعات کے لیے تھی۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو عقائد ہیں وہ ایک ہیں، اور یہ عقائد اصل دین ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو انبیاء کا آپس میں تعلق جو ہے وہ اللاتی بھائیوں کی طرح ہے، یعنی وہ بھائی جن کا باپ ایک اور ان کی مائیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور دین ان کا جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے۔ صحیح۔ لیکن شیخ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف آپ جس طرح آپ نے بات کی کہ باقی ادیان بھی جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور ان کے اندر جو باقی چیزیں تھیں یا عقائد تھی وہ اسلام نے بھی تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور اسلام بھی انہی کا حکم دیتا ہے، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی کو مانا جائے؟ اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے ہم نے؟ اسلام ہی برحق کیوں ہے؟ دیکھیے دین اسلام جو ہے وہ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ یہ سوال اصل میں کئی لوگ کہتے ہیں جی آپ اسلام کے برحق ہونے پر زور کیوں دیتے ہو؟ آپ مطلب کوئی اگر یہودیت پہ ہے، عیسائیت پہ ہے، وہ بھی تو آسمانی دین ہے۔ جیسے تمہارا اسلام جو ہے یہ ایک آسمانی ادیان میں سے ایک دین ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایسے یہودیت اور عیسائیت بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف جو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، اور آپ ان وجوہات کو دیکھ لیں، اگر تو وجوہات صحیح ہیں، معقول ہیں، سمجھ آنے والی ہیں تو آپ دین کو قبول کریں۔ لیکن ہم کو زبردستی تو نہیں کر رہے، کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا رہا، ہم تو دین اسلام کی خوبیاں، خصوصیات اور محاسن کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا دین ہے، اس کی یہ خصوصیات ہیں، اور یہ وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ ہم آپ کو اس اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ اسلام کو قبول کریں، ہم آپ کو مجبور تو نہیں کر رہے، اور جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے اپنی رضامندی اور خوشی سے قبول کیا ہے، اور وہ اس کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ اسلام کی خصوصیات ہیں، اسلام کے محاسن ہیں۔ تو دین اسلام کی طرف ہم لوگوں کو اس وجہ سے بلاتے ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ دین سابقہ تمام ادیان کے لیے ناسخ ہے، انہیں منسوخ کرنے والا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر باقاعدہ انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ انبیاء، جیسے قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس رسول بھیجوں گا، اگر تمہارے پاس رسول آ جائے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اور یہ بات تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تورات اور انجیل کے اندر ایسی نصوص اور ایسی آیات موجود ہیں کہ جن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور ان کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ نبی اور رسول آ جائے گا تو تم نے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری دین اور پہلی تمام شریعتوں کو اور پہلے تمام ادیان کو منسوخ کرنے والا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے اس بات کا وعدہ لیا ہے عالم ارواح کے اندر کہ اگر تمہاری نبوت چل رہی ہو، تم لوگوں کو اپنی نبوت کی طرف بلا رہے ہو اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تمہارا جاری ہو، اور اس دوران بھی اگر میرا وہ نبی اور رسول آ جاتا ہے تو تم نے اس کی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اس پہ ساتھ ایمان لانا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اور جو ہے وہ اس کا ساتھ دینا ہے تم نے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو محفوظ کیا ہے، قرآن کو محفوظ کیا ہے، حدیث کو محفوظ کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین اسلام برحق ہے۔ دین کا محفوظ ہونا، قرآن کا محفوظ ہونا، دین اسلام کے تمام احکامات کا محفوظ ہونا، یہ وجہ ہے ہماری اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کی، جس وجہ سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو دین اسلام کے اندر جو قرآن ہے یا حدیث ہے، آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز لا کے دکھائیں، یا تو اس کا آپس میں تعارض ہو، آپس میں ٹکراؤ ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز لا کے دکھائیں جو صحیح عقل کے خلاف ہو، صحیح فطرت کے خلاف ہو۔ دین اسلام جو ہے ایک ایسا دین ہے جو ضابطۂ حیات ہے، اور دین اسلام ہمیں کوئی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا کہ جو ہماری فطرت اس کا انکار کرتی ہو، یا ہماری عقل اس کے خلاف ہو، صحیح عقل اس کے خلاف ہو، یا ہمارے جو حالات و واقعات ہیں وہ اس کے خلاف ہوں،
یعنی انسان کی جو فطرت ہے، نیچر انسان کی ہے، انسانی جو طبیعتیں ہیں وہ اس چیز کو قبول کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انسان کو اس کی طبیعت کے موافق کوئی چیز دیں گے تو اس کو لے گا وہ۔ تو دین اسلام جو ہے ایک تو محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کا اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور ذکر سے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہیں، ذکر سے مراد قرآن و حدیث دونوں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیگر ادیان کو دیکھیں تو اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں داخل کیں، اپنی طرف سے چیزیں نکال دیں۔ یہودیت ہے، عیسائیت ہے، آپ دیکھیں ان کے اندر تورات و انجیل کے اندر اس وقت بہت زیادہ ایسی نصوص ہیں، ایسی آیات شامل کی گئی ہیں لوگوں کی طرف سے جو اصل میں آسمانی نہیں ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے آیات لکھ کر اللہ تعالیٰ کی کلام میں شامل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صحیح، تو منسوب کر دیتے ہیں اس کو۔ تو چونکہ وہ پہلے جو ادیان ہیں ان کے اندر جو احکامات ہیں وہ محفوظ نہیں رہے، لوگوں کے ہاتھوں سے، لوگوں کے قلموں سے، لوگوں کی عقلوں سے محفوظ نہیں رہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج کیا ہے کہ تم قرآن کی مثل لے کر آؤ، تم اس دین کی مثل لے کر آؤ۔ تو دین اسلام کے محفوظ ہونا، دین اسلام کا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس دین اسلام کے برحق ہونے کی۔ اور تیسری اس کی وجہ، مطلب ہم جس وجہ سے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ دین یہی برحق ہے اور یہی سچ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ انسانی جو نیچر اور فطرت ہے اس کی موافقت کرتا ہے، صحیح، اور اس دین کے اندر وہ چیزیں حلال کی گئی ہیں جو انسان کی نیچر کے مطابق ہیں، اور جیسا کہ انسانی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے شادی کرے، ایک مرد جو ہے وہ عورت سے شادی کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ عورتوں سے شادی کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ مرد سے جو ہے یہ غلط کام نہ کرے، اور انسانی فطرت بھی اس سے متنفر ہوتی ہے، اس کو قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح دین اسلام نے 1400 سال پہلے جن رشتوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے، جیسے کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق غلط قائم کرنا حرام ہے، ماں سے نکاح حرام ہے، بہن کے ساتھ نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، یہ جو نکاح کے رشتے جو حرام کیے گئے ہیں آج 1400 سال بعد، یعنی قرآن کریم نازل ہونے کے بعد 1400 سال بعد آپ سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جتنا قریبی رشتہ دار سے کوئی شادی کرے گا اس کے اندر عجیب و غریب قسم کی بیماریاں سامنے آتی ہیں، جیسے تھیلاسیمیا کی بیماری ہے، اس کے علاوہ کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ تو حالانکہ اس دور کے اندر تو یہ لیبارٹری اور یہ مشینیں اور یہ سائنس یہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ باتیں جو قرآن کریم نے کی ہیں 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، جب یہ سائنس اور یہ جو جدید آلات ہیں اور یہ سہولیات ہیں، الٹرا ساؤنڈ، یہ سب کچھ موجود نہیں تھا، اس وقت یہ قرآن نے بات کی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کو انسانی عقل جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے کہ ایک کلام کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں جو انسان بغیر آلات کے، بغیر تجربات کے نہیں کر سکتا، تو یہ ہمارے دین کے برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود فطرت کے مطابق چیزیں ہیں، فطرت کے مطابق چیزیں ہیں۔ دین اسلام نے ہمارے لیے وہ چیزیں حلال کی ہیں جو ہمارے انسانی بدن کے لیے مفید ہیں، اور وہ چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں جو انسانی بدن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، خنزیر کا گوشت ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر بالنص کئی آیات کے اندر خنزیر کو حرام قرار دیا گیا اور اس کے کھانے سے جو ہے وہ دور رہنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ 1400 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، 1400 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے، اور عملی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں اس خنزیر کے گوشت کھانے سے ان کے ہاں جو محرم رشتے ہیں ان کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی ہے، یعنی ان کے اندر جو محرم رشتے ہیں، ماں کا رشتہ ہے، معزز رشتے ہیں، یہ احترام والے رشتے ہیں، بہن کا رشتہ ہے، پھوپھی کا رشتہ ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ان کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ کے اندر کہ جن ممالک کے اندر جو ہے وہ یہ خنزیر بکثرت کھایا جا رہا ہے، وہاں ماں بہن کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ وہ زندگی ان کی ایسی گزر رہی ہے جیسے حیوانوں کی جنگل کے اندر زندگی ہوتی ہے، حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ ماں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، بہن کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پھوپھی کے ساتھ کر رہے ہیں، خالہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے اندر یعنی کہ انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو دیگر مخلوقات پہ عزت دی ہے، تو اپنی عزت کو انسان نے باقی رکھنا ہے۔ بے شک، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسی ہدایات نازل کی ہیں
جن ہدایات کو لے کر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو دیگر مخلوقات سے نمایاں کر سکتے ہیں، اور ان میں سے یہ ہے کہ اگر حیوانوں کی طرح ہم نے رشتہ داروں اپنے محرم رشتوں کے ساتھ بھی نکاح کرنے ہیں اور ان سے ہم نے غلط جو ہے وہ تعلقات قائم کرنے ہیں، تو پھر حیوانیت آپ دیکھیں، جانور جو ہیں وہ ماں بہن ان چیزوں کا ان کے یہاں کوئی تمیز نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھی وہی کرنا ہے تو پھر ہمیں انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا پھر حیوان ہی ہو جائیں ہم، پھر ہمیں انسان ہونے کا کیا فائدہ؟ اس وجہ سے جو لوگ دین اسلام کو فالو نہیں کرتے، ان کے اندر طہارت کی وجہ سے، طہارت نہ ہونے کی وجہ سے ایڈز وغیرہ اس طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے سائیڈ افیکٹ آپ خود دیکھتے ہیں سامنے آتے ہیں، ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے، مطلب اس کے علاوہ کئی اور چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ہم اس وجہ سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس وجہ سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح دین اسلام نے جو سائنس آج ہمیں معلومات دے رہی ہے، دین اسلام نے اس کے بارے میں 14 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن اور معلومات دی ہیں۔ تو یہ چند ایک وجوہات ہیں۔ قرآن کریم جو ہے اس کے اعجاز کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم کا اعجاز جو ہے اس بات کی دلیل اور منہ بولتا ثبوت ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ دین برحق ہے، اور جو ہے وہ یہ دین وہی دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ انسانی فطرت اور انسانی جو ہے وہ عقل، صحیح عقل، اس کے مطابق اور اس کی موافقت کرنے والا دین یہ دین اسلام ہے۔ صحیح، بے شک شیخ صاحب، جس طرح آپ نے بات کی کہ جو سابقہ ادیان تھے وہ برحق کیوں نہیں ہیں اور اسلام برحق کیوں ہے، اس کے اندر آپ نے یہ بات کی کہ وہ انہوں نے اپنے ادیان جو ہیں ان کے اندر تبدیلیاں اس انداز سے کیں کہ فطرت سلیمہ کے مخالف کام کیے، جس طرح قوم لوط کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور باقاعدہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان کا کہ انہوں نے فطرت کے مخالف کام کیا جس پر ان کو عذاب ہوا۔ تو کیا اسلام جو ہے وہ صحیح عقل اور فطرت سلیمہ کے مطابق ہے؟ جی بالکل، یہ سوال بنتا ہے اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ دیگر جو ادیان ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کے اندر تحریف کرنے والوں نے، بدلنے والوں نے ایسے ایسے احکامات اور ایسی ایسی چیزیں داخل کر دیں کہ جو انسانی عقل بھی ان کو نہیں مانتی اور فطرت سلیمہ بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور شاید یہی وجہ تھی لوگوں کی الحاد کی راہ اختیار کرنے کی۔ جیسے کہ ہم نے الحاد کے اسباب اور اس کے جو مؤثرات تھے اس کی طرف ہم نے اس پہ پروگرام کے اندر ہم نے اشارہ کیا تھا کہ لوگوں کے الحاد کی طرف آنے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ تھی چونکہ الحاد کا آغاز یورپ سے ہوا ہے ایسی، اور آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ عیسائیت کا غلبہ ہے، لوگ جو ہے وہ عیسائیت کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ چونکہ عیسائیت جو ہے وہ انجیل کو، کتاب مقدس کو مانتے ہیں، تو کتاب مقدس کے اندر کئی ایسی چیزیں، معلوماتی چیزیں، وہ مطلب کہ آسمان سے متعلقہ جو اس کے اندر چیزیں ہیں ان سے متعلقہ ہوں، انسانی جسم سے متعلقہ ہوں، یا زمین کے بارے میں ہوں، کائنات کے بارے میں ہوں، ایسی ایسی معلومات تھی جو انسانی عقل ان کو تسلیم نہیں کرتی، اور جب تجربہ ان کے سامنے آیا تو تجربے نے بھی اور نتائج پیش کیے جو کہ ان کتاب کے اندر جو تبدیل شدہ کتابیں تھیں ان کے اندر چیزیں تھیں۔ اسی طرح کچھ ایسے احکامات تھے جن کو انسانی طبیعت جو ہے وہ قبول نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے الزامات اس کے اندر لگائے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ انبیاء کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے ایسے الزامات لگائے گئے کہ جی ایک نبی نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ غلط کام کیا، اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مطلب ایسے ایسے وہاں الزامات دیے گئے مقدس ہستیوں کو اور شخصیات کو کہ جو انسانی فطرت بھی اس سے نفرت کرتی ہے۔ ایسے ایسے احکامات جو ہیں وہ بتائے گئے کہ جو انسانی فطرت اور نیچر جو ہے اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اللہ کے مقابلے میں پادریوں نے خود اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کر مطلب کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ شریعت سازی کا حق دے دیا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ ادیان چونکہ بدل چکے تھے، اور ان کے بدلنے کی وجہ سے ان کے اندر احکامات جو ہیں وہ عقل صحیح اور فطرت سلیمہ کے موافق نہیں رہے تھے۔ تو دین اسلام جو ہے یہ فطرت سلیمہ اور عقل سلیم اور عقل صحیح کی موافقت کرتا ہے، اور وہ اس طرح کہ جس کو عقل صحیح کہتی ہے، عقل صحیح ہونی چاہیے، جس کو عقل صحیح جو بیماریوں اور فساد اور بگاڑ سے محفوظ ہے وہ صحیح کہتی، شریعت اس کو صحیح کہتی، اور جس کو فطرت سلیمہ صحیح قبول کرتی ہے اس کو ہمارا دین بھی قبول کرتا ہے، اور جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں، جس سے انسانی طبیعتیں نفرت کرتی ہیں، اس سے ہمارا دین بھی جو ہے متنفر کرتا ہے، دور رہنے کی ہمیں تلقین کرتا ہے۔ اس سے آپ اگر ایک آسان سی مثال آپ لے لیں کہ یہ استنجا کرنا اور طہارت کے مسائل ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کو انسانی صاف ستھرا رہنا، اپنے آپ کو سچ بولنا، عدل و انصاف کرنا، یہ کوئی ایسا عقل مند نہیں ہے جو اس کو غلط کہے گا۔ مطلب عدل و انصاف کی کون سپورٹ نہیں کرتا، ظلم کا خاتمہ کون نہیں چاہتا،
اسی طرح طہارت اور نیٹ اینڈ کلین رہنا، یہ کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان ہم میں سے چاہتا ہے، اور یہ انسانی طبیعتیں جو ہیں وہ اس کو جو بھی بلائے گا اس طرف وہ قبول کریں گی۔ ایسی تو دین اسلام نے جن احکامات کی طرف بلایا ہے، عقل صحیح اس کی سپورٹ کرتی ہے اور فطرت سلیمہ بھی اس کی سپورٹ کرتی ہے، یعنی جس کو وہ صحیح مانتے ہیں اسلام اس کی طرف بلاتا ہے، جس کو وہ غلط مانتے ہیں اسلام اس کو غلط کہتا ہے۔ اگر عقل کہتی ہے کہ ظلم غلط ہے تو اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر عقل کہتی ہے کہ عدل جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، عدل کے نفاذ سے معاشروں کے اندر امن آتا ہے اور جو ہے وہ غریبوں پہ ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے اور انسانیت کو اس کے حقوق ملتے ہیں، تو اسلام بھی تو اسی کی طرف بلاتا ہے، اسلام بھی تو ہمیں اسی چیز کی دعوت دیتا ہے۔ تو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے یہ نہ تو عقل صحیح کے خلاف ہے اور نہ فطرت سلیمہ کے خلاف ہے۔ بے شک۔ شیخ صاحب، اس پروگرام کا جو ہمارا آخری سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ سائنس کے مخالف ہے، تو کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا جس طرح باقی ادیان یا جس طرح آپ نے بیان کیا کہ ملحدین کا الحاد اختیار کرنا، اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو پادری تھے انہوں نے تبدیل کیا اور انہوں نے سائنس کی مخالفت کی، تو کیا اسلام بھی سائنس کی مخالفت کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ لوگوں کے ہاں غلط فہمی اور یہ شبہ پیدا کیا جاتا ہے کہ شاید دین اسلام جو ہے وہ سائنس اور ان جدید تحقیقات اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ اور قبول نہیں کرتا، اور مقصد لوگوں کا یہ ہوتا ہے یہ تدلیس کرنے کا، لوگوں کو دین سے دور کرنا، لوگوں کو، چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے بے شک، اور جو ہے وہ برحق دین ہے، تو لوگ کہیں اس کو ماننے والے زیادہ نہ ہو جائیں، اس وجہ سے لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھنے کے لیے یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک شبہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی دین جو ہے یہ دین اسلام جو ہے یہ سائنس کا دشمن ہے، یہ سائنس کو قبول نہیں کرتا، اس کے اندر سائنس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر یعنی یہ جمود ہے، اور جو 14 سال پہلے کے مسائل ہیں وہ سارے اسی پہ یہ اڑے ہوئے ہیں اور یہ آگے ترقی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ان کی خدمت میں یہ ہم گزارش کر دینا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام نے جس قدر تحقیقات کی طرف ہمیں ابھارا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، شاید کسی دین کے اندر یہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے نشانیاں، آفاق افق میں، آسمانوں میں ان کو نشانیاں ہم دکھائیں گے، وَفِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کے نفسوں میں ہم نشانیاں دکھائیں گے، اور ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد حتی یتبین لہم انہ الحق، ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ یہ دین اسلام برحق ہے اور وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ برحق ہے۔ اور یہاں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم آفاق میں، افق میں، آسمانوں میں، ہم کائنات کے اندر ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ کیسے وہ دیکھیں گے نشانیاں؟ یہ سائنس تو ہے۔ آج جب انسان اس سائنسی آلات سے، ان جدید سہولیات سے جب اس کائنات اور کون پہ مطلب کہ تحقیقات کرتے ہیں تو اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، ان میں سے کتنے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بے شک، یہ اس آیت کا مصداق ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ جب انسانی جسم کے اندر جو اعضاء ہیں، خلیے کا عمل کیا ہے، خلیات جو انسان کے اندر ہیں، ان میں سے ایک ایک خلیہ جو ہے اس کے اندر کتنی خصوصیات ہیں، اور خربوں کی تعداد میں خلیے ہیں، اور خلیہ آپس میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے ہم فون میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سگنل دیتے ہیں، ایک دوسرے کو معلومات دیتے ہیں۔ یہ معلومات، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے، ایک انسان کے جسم کے اندر ہیں، ایک ایک عضو انسان کا آپ لے لیں، ہاتھوں کی بناوٹ اور دل کا جو ہے وہ خون کو پمپ کرنا، اور جو ہے وہ آپس میں اعضاء کا رابطہ اور تعلق، اور یہ ساری چیزیں ایسے جیسے انسانوں کا انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں رابطہ اور تعلق ہے، خلیات کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، جیسے ایک چپ ہوتی ہے اس کے اندر معلومات ہوتی ہیں، یہ انسانی دماغ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وفی انفسہم، ان کے نفسوں کے اندر نشانی ہے۔ اور پہلے علامہ تھا سنورہم آیاتنا فی الآفاق، آفاق میں جب انسان جاتا ہے، دیکھتا ہے سیاروں کا چلنا اور ان کی بناوٹ اور ان کا بڑا جو ہے وہ ان کا حجم اور ان کا نظم و ضبط اور ان کا اپنے اپنے مدار میں چلنا، اور اس بات پہ سارے متفق ہیں کہ ہر سیارے کا اپنا ایک مدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے اس کو بیان کر دیا ہے، اور پھر ہمارا دین کیوں سائنس کی مخالفت کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہر صحیح تحقیق جو ہے اسلام اس کی تائید کرتا ہے۔ بے شک، ہر صحیح تحقیق، ہر جو صحیح نتیجہ ہے اسلام اس کی موافقت کرے گا۔ آپ لائیں تو صحیح، پیش تو کریں تو صحیح۔ آج آپ تحقیق کر کے پیش کر رہے ہو جی سورج اپنے مدار میں چلتا ہے، چاند کا اپنا مدار ہے، یہ جو سیارے ہیں، جو پلینٹس ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے مدارات ہیں، اور یہ بہت بڑی مخلوقات ہیں، تو قرآن اس کی طرف تو پہلے اشارہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، سورج اپنے مدار میں چلتا ہے۔ آگے اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کے
لائق نہیں کہ وہ چاند کو پالے، اور چاند کے لائق نہیں سورج کو پالے، اور رات کے لائق نہیں کہ وہ دن میں آ جائے، اور دن کے لائق نہیں رات میں آ جائے۔ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں بغیر چلانے والے کے چل رہی ہیں، بغیر نظم و ضبط کے چل رہی ہیں، تو کیا یہ کیا ہے؟ یہ سائنس ہمیں یہی تو بتا رہی ہے۔ اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے جب یہ مشینریاں اور یہ سب کچھ، یہ آلات کچھ بھی نہیں تھا، اسلام تو ہمیں پہلے بتا چکا ہے سب۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام تو غور و فکر کرنے پہ ابھارتا ہے، ہمارا اسلام تو تحقیقات کرنے پہ، تحقیقات کریں گے تو آپ کو عقل سے کام لے کر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اللہ موجود ہے۔ کتنے سائنسدان ایسے ہیں جو تحقیقات کرنے کے بعد، بلکہ جو بھی صحیح تحقیق کرے گا، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، جو بھی کائنات کے بارے میں صحیح تحقیق کرتا ہے، انسانی اعضاء پہ غور و فکر کرتا ہے، انسانی جسم کی بناوٹ پہ غور و فکر کرتا ہے، یقیناً اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ اس انسان کو، اس کائنات کو چلانے والا، بنانے والا کوئی ہے، اور یہ دین اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے اور یہ دین برحق ہے۔ بے شک، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید ترقیاں اور برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، اور اسی طرح آپ سے دین کا کام لیتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر ہم نے بات کی کہ کس طرح اسلام ہی برحق دین ہے، اور باقی جو ادیان ہیں اس کے مقابلے میں، یا جو باطل ادیان ہیں اس کے مقابلے میں اسلام حقانیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے دیگر سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔